قرآن کریم کی مختصر مگر جامع تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبیہ الکریم۔ حضرات گرامی، آج آیت نمبر 185 کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلے جو 2 آیتیں تھیں ان میں رمضان المبارک کے حوالے سے بہت سے احکامات کا ذکر ہوا۔ جو احباب نہیں سن سکے ان کو چاہیے کہ وہ ویڈیو ایک مرتبہ اس ویڈیو کو سننے سے پہلے ضرور سن لیں، تاکہ ان کو دونوں کے درمیان جو ربط ہے وہ معلوم ہو جائے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پچھلی آیت جو تھی اس میں ایک لفظ آیا ایام معدودات، کہ یہ جو روزے ہیں یہ چند گنے چنے روزے ہیں۔ اب وہ چند گنے چنے روزے جو ہیں وہ کتنے ہیں اور کب ہیں، ان دونوں سوالوں کا جواب جو ہے اس آیت میں دیا، اور اس کے شروع میں دیا کہ شہر رمضان۔ اس میں 2 باتیں آ گئی۔ ایک تو یہ کہ وہ روزے جو ہوں گے وہ مہینے بھر کے ہوں گے، اور ظاہر ہے مہینہ جو ہوتا ہے کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو ثابت ہوا کہ یہ روزے سال کے اندر کبھی 29 ہوں گے اور کبھی 30 ہوں گے۔ دوسرا لفظ آیا رمضان، اس سے یہ سمجھ میں آ گئی کہ وہ روزے جو ہیں وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوں گے۔ الغرض یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ان روزوں کے لیے ہے جن کا ذکر پیچھے ہوا۔ اس کے بعد فرمایا کہ الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ کہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ اچھا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک گنا رمضان المبارک کی فضیلت ظاہر کی گئی کہ ان روزوں کے لیے آپ کو وہ مہینہ دیا جا رہا ہے کہ جس میں قرآن کریم جو ہے وہ نازل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے قرآن کریم اور رمضان المبارک کا جو چولی دامن کا ساتھ ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تراویح کی نماز ہوتی ہے، اس کی طرف بھی ایک طرح سے اشارہ ہو گیا کہ رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا، اور ہمیں جو ہے رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنا میلان قرآن کریم کے ساتھ، چاہے وہ تراویح کی صورت میں ہو چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہو، وہ ظاہر کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں جو لفظ آیا ہے انزلہ، کہ قرآن کریم نازل ہوا رمضان المبارک میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم کے نزول کی 2 صورتیں جو ہیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک قرآن کریم کا یک بارگی نزول ہے جو کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہے، اور دوسرا نزول جو ہے وہ آسمان دنیا سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہے۔ پہلا نزول جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو رمضان المبارک میں نازل کیا، یہ نازل ہوا لیلۃ القدر کی رات، کیونکہ اس بات کی قرآن کریم کے اندر تصریح ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور یہاں آپ کے سامنے ہم یہ تصریح دیکھ رہے ہیں کہ اس قرآن کو رمضان المبارک میں نازل کیا گیا، تو اس کا بے غبار مطلب یہی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک خاص رات جو کہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے اس میں نازل ہوا۔ اب یہ کہ وہ رات کون سی رات تھی، یہ انشاءاللہ العزیز اس کا بیان جب سورہ قدر اللہ کو منظور ہو آئے گی تو وہاں ہم تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ وہ قرآن جو ہے نمبر 1 وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی، اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، والفرقان، اور تیسری بات حق اور باطل کو جدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو یہاں قرآن کریم کی 3 صفات بیان ہوئی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم احباب نے، دنیا میں علماء نے قرآن کریم کی جو چیپٹرائزیشن ہے مختلف طریقے سے کی ہے۔ کسی نے جو جہنم سے متعلقہ آیات ہیں وہ ایک طرف کی ہیں، پھر جنت سے متعلقہ آیات ایک طرف کی ہیں، پھر دنیا سے متعلق آیات، پھر آخرت سے متعلق آیات، یعنی مختلف انداز سے جو ہے قرآن کریم کی جو چیپٹرائزیشن ہے یا تبویب ہے یا ابواب بندی ہے وہ کی گئی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی تبویب یا ابواب بندی 3 حصوں میں کی ہے۔ اللہ نے 3 حصوں میں قرآن کریم کی یوں سمجھ لیں کہ اس کی تعلیمات کو منقسم کیا ہے۔ چنانچہ اس کا بے غبار مطلب نمبر 1 ھدی للناس، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد عقائد ہیں۔
جس کا تذکرہ بالکل اس صورت کے آغاز میں آیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو جیسے وہاں ھدی للمتقین ہے تو یہاں آ گیا ھدی للناس، وہاں متقین کے لیے ہدایت کا ذکر ہے، یہاں ناس کے لیے ہدایت کا ذکر ہے۔ تو یہاں مراد ہے عقائد، کیونکہ عقائد کا جو مخاطب ہے وہ ہر انسان ہے، جو بھی پیدا ہوا ہے، جو بھی سانس لیتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ جل شانہ پر ایمان لائے۔ تو قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے تو جو عقائد ہیں، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، اور جتنے بڑے بڑے عقائد ہیں، فرشتوں پر ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، تو سب سے پہلے تو وہ ہو گئے۔ نمبر 2 وبینات من الہدیٰ، کہ پھر اس ہدایت کی آگے روشن دلیلیں، اس سے مراد مسائل ہیں، یعنی احکامات، مسائل جو کسی بھی مسلمان کو اپنی زندگی شریعت کے مطابق بسر کرنے کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بطور خاص سورہ بقرہ کے اندر جو ہیں مسائل کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ موجود ہے، چاہے وہ روزوں کے مسائل ہوں، زکوٰۃ کے مسائل ہوں، سود کے مسائل ہوں، حج کے مسائل ہوں، نکاح کے مسائل ہوں، طلاق کے مسائل ہوں، حق مہر کے مسائل ہوں، تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سورہ بقرہ میں بطور خاص آئے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کی یوں سمجھ لیں کہ ایک دوسری ڈائمنشن وہ مسائل ہیں کہ جو ایک مسلمان کو درکار ہوتے ہیں۔ تیسری چیز فرمایا والفرقان، اور حق اور باطل کو جدا کرنے والی چیز، اس سے مراد دلائل ہیں، یعنی قرآن کریم اور اسلام کے عقائد، ان تمام تر کو ثابت کرنے کے لیے جن دلائل کی ضرورت ہے وہ سب کے سب دلائل جو ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں تو کہیں آپ کو عقیدہ توحید پر مختلف انداز میں دلائل ملیں گے، کہیں آپ کو عقیدہ آخرت پر جو ہے مختلف انداز میں جو ہے وہ دلائل ملیں گے۔ تو ایک بڑا حصہ قرآن کریم کا ان دلائل پر مشتمل ہے کہ جن کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ درست راہ کون سی ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے 2 بڑے معجزے عطا کیے تھے، ایک ید بیضا اور دوسرا ایک عصا۔ تو ان کا کیا کام تھا؟ ان کا کام یہی تھا کہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا، کہ جب بڑے دربار میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو للکارا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ان معجزات کے ذریعے جو ہے فتح عطا فرمائی۔ تو قرآن کریم رہتی دنیا تک کے لیے یاد رکھیے گا تمام اہل حق کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کہیں بھی قیامت تک کے لیے توحید، رسالت، آخرت یا اور جو دینی عقائد ہیں، اگر ان پر کوئی بھی فکری، نظریاتی کسی قسم کا بھی کوئی حملہ ہو تو اس کا تحفظ، اس کا جواب جو ہے ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بآسانی جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب بہت اہم آیت آگے ٹکڑا آ گیا اس آیت کا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی تم میں سے موجود ہو رمضان المبارک کے مہینے میں اسے چاہیے روزہ رکھے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلی آیت کے اندر کہ اس وقت روزہ جو تھا وہ آپشنل تھا، اختیاری تھا، کہ اگر کسی صحت مند آدمی کا، غیر مسافر آدمی کا بھی روزہ نہ رکھنے کو دل چاہے تو بے شک نہ رکھے، لیکن ساتھ میں فدیہ تھے۔ تو اس رخصت کو منسوخ کر دیا اس آیت نے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ آئندہ جو بھی رمضان المبارک کو پالے اس کو روزہ ہی رکھنا چاہیے۔ تو پالے کا مطلب کیا ہے؟ پالے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ موجود ہو۔ تو اگر روزہ رکھنے کی کسی میں صلاحیت موجود ہے تو اس کو بہر کیف جو ہے وہ روزہ رکھنا ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور اگر کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ اتنے ہی دن کی گنتی جو ہے وہ باقی ایام سے روزہ رکھ کر پوری کر لے۔ اچھا، اس میں دیکھیں اب بڑے اہم نکات آ گئے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ جو فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی رمضان المبارک کو پالے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں صلاحیت موجود ہو، اگرچہ بے شک وہ کسی عارض کی وجہ سے، کسی یعنی مجبوری کی وجہ سے سر دست روزہ نہ بھی رکھ سکے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ بیمار ہے،
تو اس پر روزہ فرض ہو گیا، لیکن جو ہی تندرست ہوگا وہ ان دنوں کی قضا دے گا۔ اسی طرح سے کوئی شخص جو ہے وہ مسافر ہے، تو مسافر ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے سردست اس پر روزہ جو ہے رکھنا اس دن جو ہے وہ لازم نہیں ہے، لیکن رمضان مبارک میں موجود ہے تو رمضان اس نے بھی پا لیا، تو ایک طرح سے روزہ اس پر بھی فرض ہو گیا۔ تو جو ہی وہ سفر سے لوٹے گا، جب سفر کے بعد اس کو حضر کی کیفیت جو ہے وہ حاصل ہوگی تو اپنے روزے کی جو ہے وہ قضا دے گا۔ ٹھیک، تو ایک بات اور درمیان میں کہ یہ جو جملہ ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس کو مقرر کیوں کہا؟ حالانکہ اس کا ذکر پہلے بھی آیا تھا۔ تو اس کا جو مقرر تذکرہ ہے وہ اس لیے کیا گیا کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اب جو ہے جس طرح سے وہ رخصت منسوخ ہو گئی ہے تو شاید یہ رخصت جو ہے ہر کسی کے لیے منسوخ ہو گئی ہے، اب ہر کسی کو صرف روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ تو اس شبے کو دور کرنے کے لیے یہ جو جملہ تھا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اس کو جو ہے وہ دوبارہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کہ جو بھی کوئی مریض ہوگا یا مسافر ہوگا اس کو رخصت جو ہے برقرار ہے، لہذا اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ اپنی حالت مرض اور حالت سفر میں جو ہے روزہ ترک کر دے، لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی بعد میں جو ہے وہ قضا دینی پڑے گی۔ اچھا، یہاں ایک اور بات، بڑی اہم بات، کہ مریض جو ہے وہ ہے ظاہر ہے کہ جس کو کوئی مرض لاحق ہے اور جو ہی مرض جو ہے اس کا چلا جائے گا تو اس کو جو ہے اس کی قضا دینا پڑے گی، لیکن یاد دیکھیے گا کہ کوئی مریض ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مرض جو ہے وہ زندگی بھر ہی جو ہے وہ نہ جائے، وہ ایسی بیماری اس کو جو ہے وہ لگ گئی ہے کہ اب وہ تا حیات جو ہے اس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں۔ تو ظاہر ہے اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جس کو ڈاکٹرز کی طرف سے یہ ایڈوائس ہے کہ آپ جو ہے تمام عمر کسی وقت بھی روزہ نہ رکھیں گے، تو ظاہر ہے پھر وہ جو ہے وہ روزوں کی قضا کی بجائے وہ جو ہے روزوں کا فدیہ ہی دے گا۔ ٹھیک، اسی طرح سے ایک اور بات بھی ساتھ ملا لیں، اس کے لیے باقاعدہ ایک اصطلاح ہے، اس کو شیخ فانی کہتے ہیں، یعنی ایسا بوڑھا آدمی کہ جو اب روزہ بالکل رکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ بڑھاپا جو ہے ایک طرح سے خود ایک بہت بڑا مرض ہے کہ انسان کے قوا جو ہیں اس میں وہ لاچار اور بیکار جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسا بوڑھا آدمی ہو گیا ہے، ٹھیک، یعنی اس پر بڑھاپا اس طرح سے آ گیا ہے کہ اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ اب وہ بھی جو ہے کیا کرے گا، روزوں کی بجائے جو ہے وہ اپنا فدیہ دے گا۔ اور فدیہ آپ جانتے ہی ہیں، کسی مسکین کو 2 وقت کھانا کھلا دینا جو ہوتا ہے وہ فدیہ کہلاتا ہے، اور اس کی مقدار جو ہے وہ علماء نے احادیث کی روشنی میں نصف سا جو ہے مقرر کی ہے، نصف سا گندم، اور نصف سا کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، جس طرح سے اب ہمارے ہاں سیر ہے یا کلو گرام ہے، اس طرح سے عربی کے اندر جو ہے ایک سا کا لفظ جو ہے وہ مستعمل ہوتا ہے، ان کا ایک پیمانہ ہے گندم کو ناپنے کا۔ تو اس کی جو مقدار علماء نے ہمارے وزن میں نکالی ہے وہ 2.25 کلو سے لے کر یا 2.25 سیر سے لے کر بلکہ وہ 2.25 سیر تک جو ہے وہ بنتی ہے۔ اب یہ بھی میں نے جو ہے ایک طرح سے اندازاً ہی کہا ہے، کیونکہ ایگزیکٹ تو جو اس کی مقدار ہے وہ عرب کا جو ان کا اپنا پیمانہ ہے اس کے حساب سے نکلے گی۔ تو جس طرح سے آپ جانتے ہیں اس کو پنجابی کے اندر ٹوپا کہتے ہیں، تو اب وہاں عرب کے اندر مختلف سائز کے جو ہیں وہ ٹوپے جو ہیں استعمال میں دیکھے گئے ہیں، تو انہی کے سائز کے اختلاف کی وجہ سے یاد رکھیے گا کہ اب پھر جو ہے وہ فدیے کی جو رقم ہے یا مقدار ہے اس میں اختلاف آتا ہے۔ تو جن احباب نے جو چھوٹا برتن ہے یا چھوٹا پیمانہ ہے اس کو حساب میں لگایا ہے تو ان کے نزدیک پھر وہ 2.25 سیر بنتی ہے گندم، اور جن احباب نے وہ بڑا جو ہے پیمانہ اس کو مد نظر رکھا ہے تو ان کے نزدیک پھر وہ 2.25 سیر کے قریب جو ہے وہ مقدار نکلتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یاد رکھیے گا کہ پھر جو فدیہ کی مقدار جب روپوں میں کنورٹ کرتے ہیں تو مختلف جو ہے ہمارے ہاں مختلف مفتیان جو ہیں وہ مختلف مقداریں بتاتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے یاد رکھیے گا کہ جو بھی زیادہ رقم بتائے، یعنی بجائے اس کے کہ ہم 2.25 سیر والے پیمانے کے مطابق جو ہے وہ فدیہ دیں، ہمیں چاہیے کہ جو 2.25 سیر کا جو پیمانہ ہے جو اس حساب سے جو رقم بنتی ہے اس کے حساب سے جو ہے ہم فدیہ دے دیا کریں، اس سے جو ہے ہمارے ثواب میں جو ہے وہ زیادتی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ بہت زبردست آیت ہے، بہت ہی پیاری آیت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہم امت کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ اللہ نے اپنا ایک جو ہے ایک پرنسپل ایک اپنا اصول بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر،
کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ تمہارے کے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور تمہارے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں کرتا۔ اور یہ یہاں جملہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے جو ہے مریض کے لیے اور مسافر کے لیے اپنی رخصت کا جو ہے وہ اعلان کیا، اور پھر ایز اے پرنسپل ایک بطور اصول کے کہا کہ تمہارے ساتھ جو ہے اللہ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، مشکل کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اب اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑی خوشخبریاں ہیں، خاص طور پر وہ مراحل جو کہ اس دنیا کے بعد پیش آنے والے ہیں، حشر کے مراحل، نشر کے مراحل، قبر کے مراحل اور یوم حساب کے مراحل، کہ اللہ جل شانہ وہ کریم ذات ہے چونکہ ہمارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتی ہے، ہمارے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں رکھتی۔ تو اللہ جل شانہ کی یہ جو سنت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا، مشکل کا ارادہ نہیں رکھتا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بات بھی بہت بہت اہم بات ہے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی جو عادات ہیں، تخلقوا باخلاق اللہ، کہ جو اللہ کے اخلاق ہیں تم بھی اپنے اخلاقیات کو اس کے مطابق جو ہے وہ ڈھالو۔ تو اللہ کی عادات تو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے مذکور ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور جس طرح سے یہاں ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، ہمارے لیے مشکل کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو یاد رکھیں، آپ بھی لوگوں کے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھیں، آپ بھی لوگوں کے ساتھ مشکل کا ارادہ نہ رکھیں۔ جو خاص طور پر جو آپ کے ماتحت ہوں، اگر آپ آفیسر ہیں، آپ کے آفس کے اندر لوگ ہیں، آپ جو ہیں کہیں کوئی کنسٹرکشن کروا رہے ہیں، اس کنسٹرکشن کے اوپر جو مزدور مستری وغیرہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں، تو سب کے لیے یاد رکھیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا نہ کریں۔ ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے یسروا ولا تعسروا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلیں جو ہے وہ پیدا نہ کرو۔ آگے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ جل شانہ نے یہ جو قضا کا حکم دیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی روزہ چھوٹ جائے سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، اور فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تمہاری جو ہے وہ گنتی پوری ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ حکم اس لیے دیا کہ تم ثواب سے جو ہے وہ محروم نہ رہو، تمہارے ثواب میں کمی نہ آئے، تو قضا کر کے تمہاری بھی جو گنتی ہے وہ پوری ہو جائے۔ آگے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس طریقے کے مطابق جو طریقہ ہم نے تمہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کی جب بڑائی بیان کرتے ہیں یا بڑائی بیان کرنا چاہیں تو اسی طریقے کے مطابق بیان کریں جو طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم اپنی ذہن، اپنے سمجھ اور اپنے فہم کے مطابق اگر کوئی خود اپنی طرف سے کوئی عبادت تراشیں، کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ جو اللہ نے نہ بتایا ہو، اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا، اس سے اللہ کی ایک طرح سے بڑائی بیان ہم نہیں کریں گے، بلکہ پھر تو ہم اپنی خواہش پر عمل کریں گے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ جو شریعت جو ہے، جو عبادات کا جو نظام ہے، وہ وہی حق برحق ہے کہ جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ہمیں ملا ہے۔ اس میں ہم اپنی طرف سے کسی قسم کا کوئی طریقہ نکالیں، کوئی اضافہ کریں اور پھر یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کی بڑائی بیان نہیں ہوگی۔ اللہ کی بڑائی اسی صورت میں بیان ہوگی کہ جو صورت ہمیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے وہ بتلائی ہے۔ تو گویا اس کے اندر یہ جو ہم اپنی طرف سے دین کے اندر مختلف قسم کی بدعات اور نئے نئے طریقوں کو داخل کرتے ہیں، اس سے ایک گناہ جو ہے منع کر دیا گیا۔ یہاں ایک اور چیز بھی علماء نے لکھی ہے کہ عید کے موقع پر ہم جو تکبیرات کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو گویا وہ بھی اس حکم قرآنی سے ایک گناہ جو ہے وہ مستفاد ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو شکر کے بارے میں بہت تفصیل سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ شکر یہی ہے کہ انسان جو ہے اللہ کا کھائے، اللہ کا پیے، اس کے بعد اپنا سر بھی جو ہے اللہ کے سامنے ہی جھکائے، بس ہر وقت جو ہے اس کی ماننے کے لیے تیار رہے۔ تو آج جو ہے ہماری آیت نمبر 185 ہو گئی اور رمضان المبارک کے بہت اہم مسائل ہو گئے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد اگلی آیت کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا، دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ۔ اللہ حافظ۔